الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جناب صدر جلسہ، میرے عزیز طلبہ اور معزز حاضرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جلسے کی غرض و غایت اور جلسے کا عنوان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی حیات پاک کا ذکر کرنا مقصود ہے. جیسا کہ مختلف محلوں میں اسی نام سے جلسے ہوا کرتے ہیں. عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم اس طرح پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی عقیدت اور اپنی محبت کا اظہار کریں اور حضور محبت کو پیش کریں. جو ہمارا بحیثیت مسلمان کے ایک فرض ہے، بلکہ دنیا کی کسی قوم اور کسی ملت اپنے نبی اور پیغمبر سے اتنی محبت نہیں کی جتنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے اور آپ کی ملت نے آپ سے محبت کی ہے. اس کی مثال اور شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو
یہ بھی میں نے اس لیے کہا کہ انسان کو اگر کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس محبت کے بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں، اس محبت کے کچھ وجوہ ہوتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ محبت اور اطاعت کے 3 اسباب ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا کہ محبت کی وجہ ہے کمال، اور دوسری وجہ ہے جمال، اور تیسری وجہ ہے نواز۔ یہ 3 اسباب محبت کے لکھے، یعنی کبھی کسی کو کسی سے محبت اس لیے ہو جاتی ہے کہ وہ نہایت حسین ہے، نہایت خوبصورت ہے، اپنے اختیار میں کچھ نہیں، دل اپنے قابو میں نہیں، حسن اور جمال کی وجہ سے محبت ہو گئی۔ اسی لیے شیخ سعدی نے محبت اور اس کی عجیب تعریف کی ہے، فرمایا کہ عاشقی چیز بگو بندے جانا بودن، عاشقی چیز بگو بندے جانا بودن، دل بدستے دیگر دیگر دادن حیران بودن، کسی کے حوالے کر دینا اپنا دل اور پریشان ہو کے پھرنا، یہ محبت کہلاتی ہے، اور اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں، محبوب کے حسن و جمال کی وجہ سے دل قابو سے باہر۔ ایک وجہ اگر واقعتاً دنیا میں جمال اور حسن کی وجہ سے بھی محبت ہوتی ہے، اور آپ اور ہم انکار نہیں کر سکتے، واقعتاً ہوتی ہے، تو پھر اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر، اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صاحب جمال اور صاحب حسن پیدا نہیں ہوا۔ یہاں تک یہ مشہور ہے کہ سب سے زیادہ حسن اور جمال اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ حسن اور جمال میں یکساں تھے، اور واقعی دنیا کے تمام شعراء حضرت یوسف علیہ السلام کو دنیا کا حسین ترین فرق بتاتے ہیں، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ حسن کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم حسن کی یہ ہے کہ جب آپ کی نظر اس حسین آدمی کے اوپر پڑے یا حسن کے اوپر آپ کی نظر پڑے تو آپ پہلی نظر میں بے قابو ہو جائیں، رش کھا کے گر پڑے، اور پھر دوبارہ جب آپ اس پر نظر ڈالیں تو تھوڑا سہاس پیدا ہو جائے، پھر تیسری مرتبہ دیکھیں تو اور زیادہ برداشت پیدا ہو جائے۔ جتنا جتنا دیکھتے چلے جائیں گے، نظر ڈالتے چلے جائیں گے، اتنا ہی دل قابو میں آتا چلا جائے گا، اتنا ہی تحمل اور برداشت کی قوت پیدا ہو جائے گی۔ ایک حسن، اور یہ حسن حضرت یوسف علیہ السلام کا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کچھ عورتوں نے زلیخا کو ملامت کی اس بات پر کہ حسین ہوگا، خوبصورت ہوگا، لیکن آخر ایسا بھی کیا ہے کہ تم بالکل ہی دیوانی بن گئی، انہوں نے ملامت کی، برا برا کہا،
عربی کا ایک شاعر کہتا ہے ایسے آدمی کو ملامت کرنے کا حق نہیں ہے کہ جس نے دنیا میں محبت کی چوٹ نہ کھائی ہو. فرمایا لواحی زلیخا لو رأینا جبینہ لواحی زلیخا لو رأینا جبینہ زلیخا کو ملامت کرنے والی عورت جنہوں نے بہت لعنت ملامت کی زلیخا کو فرمایا کہ ان عورتوں کی ملامت سے جب وہ عاجز آ گئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو میں تمہیں تجربہ کرا دیتی. اور انہیں یہ بات معلوم تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی یہ خاصیت ہے کہ پہلی نظر میں کوئی برداشت نہیں کر سکتا ہے. چنانچہ زلیخا نے عورتوں کے ہاتھ میں لیمو دے دیے, چھریاں دے دی, اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک برابر کے کمرے میں بٹھا کے رکھا اور ان سے کہا کہ تم ان لیموں کو کاٹو. جب وہ لیموں کاٹ رہی تھی تو انہوں نے فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا لیا, اور ان کے حسن کی خاصیت ہی یہ تھی کہ پہلی نظر میں کوئی برداشت نہیں کر سکتا تھا. جب وہ سامنے آئے ہیں تو یہ جن کے ہاتھوں میں لیمو تھے انہوں نے بجائے لیمو سے اپنی انگلیاں کاٹ لی, ہاتھ کاٹ لیے, اس لیے کہ بالکل مدہوش ہو گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک حسن یہ ہے, اور یہ حسن اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا. اور دوسرا حسن وہ ہے کہ اگر پہلی مرتبہ حسن اور جمال کو آپ دیکھیں تو آپ کو کوئی خاص بات نظر نہ آئے, دل قابو میں ہے, اطمینان سے دیکھیں. لیکن جب دوبارہ نظر ڈالے تو آپ کو اور کوئی چیز بڑھتی نظر آتی ہے, تیسری مرتبہ ڈالے تو اور بے چینی بڑھتی نظر آتی ہے, چوتھی مرتبہ ڈالے تو اور بے چینی بڑھتی چلی جاتی ہے. یعنی جتنا جتنا آپ دیکھیں گے اتنا ہی بے قراری اور بے چینی بڑھتی چلی جائے. ایک حسن یہ ہے, اور یہ حسن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن. فرمایا کہ یزید کا وجہ حسنا اذا ما زدته نظرا, یزید کا وجہ حسنا اذا ما زدته نظرا. جتنا جتنا آپ نظر ڈالیں گے اور نگاہ ڈالیں گے آپ کا حسن بڑھتا چلا جائے گا اور آپ کا حسن بڑھتا نظر آئے گا. معلوم ہوا وہ حسن حضرت یوسف علیہ السلام کا تھا اور یہ کم درجے کا حسن ہے, اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن حضرت یوسف کے حسن سے بڑھ ہوا ہے. یہی وجہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اور فخر کے ساتھ کہتی ہیں کہ زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتوں نے تو صرف انگلیاں کاٹی تھیں, لیکن اگر وہ حضور کی پیشانی کے نور کو دیکھ لیتی تو بجائے انگلیوں کے کلیجے کاٹ کے پھینکتی. فرمایا کہ لواحی زلیخا لو رأینا جبینہ, لواحی زلیخا لو رأینا جبینہ لآثرن بالقطع القلوب علی الید. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ عطا فرمایا. بلکہ اگر آپ کہیں کہ حسن کی تعریف کیا ہے تو میرے خیال میں یہ کہ بات کہنا کوئی غلط نہیں ہے کہ حسن اور جمال کہتے ہی اس کو ہیں جس کو حضور کے چہرے پہ جگہ مل جائے, وہ اس کو جمال. کیوں؟ اس لیے کہ ایک جہاد کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار میں خوف
بہت کیا تھا. خود وہ جو سر کی حفاظت کے لیے پہن لیا جاتا ہے، اور یہ غزوہ احد ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک بھی شہید ہوا ہے. خود آپ کے رخسار میں گھس گیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دانتوں سے اس کو نکالا. وہاں ایک نشان بن گیا. صحابہ یہ کہتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر وہ نشان بن گیا تو آپ کا حسن اتنا دوبالا ہو گیا کہ یہ معلوم ہوتا تھا کہ اس نشان کی کمی تھی. اتنا حسن آپ کا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی نشان اگر میرے اور آپ کے چہرے پہ پڑ جاتا تو وہ بدصورتی کے اندر، بدنمائی کے اندر شمار ہوتا. لیکن اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اسے جگہ ملی ہے تو وہ باعث حسن و جمال ہو گیا ہے. فرمایا کہ حسن خود حسن ہوا چہرے حسین ہونے سے، حسن خود حسن ہوا تیرے حسین ہونے سے، روئے زیبا تیرا خود زینت زیبا ہی ہے. تو اب یہ کر رہا تھا کہ محبت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے حسن و جمال، وہ بھی موجود ہے یہاں. اور محبت کے اسباب میں سے دوسرا سبب علماء نے لکھا ہے کمال. ایک آدمی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کمال عطا فرمایا ہے، خلق خدا اس کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے. کیا بات ہے؟ اس آدمی کے کمال نے مجھے غلام بنا دیا ہے. اس کے کمال کی وجہ سے میں اس کی اطاعت کرتا ہوں، میں اس کا کہنا مانتا ہوں. یاد رکھیے، ہمیشہ کا قانون ہے ہر ناقص آدمی کامل کی اطاعت کرتا ہے، اس لیے کہ کمال میں کھینچ لینے کی خاصیت ہوتی ہے. ہر صاحب کمال سے ناقص آدمی محبت کیا کرتا ہے. اس پہ لطیفہ مجھے یاد آیا. علی حزین ایک شہزادہ ہے اور اس کے دماغ میں یہ ایک بات آ گئی تھی کہ میں شاعر ہوں، میں شاعری ہی میں بات کروں گا، بغیر شاعری کے کسی سے بات نہیں کروں گا. اس نے اپنا ایک ملازم رکھا تھا جس کا نام تھا رمضانی، اور جب کوئی بات کرتا تھا تو مصرے میں یا شعر میں بات کرتا تھا، اس کا جواب بھی وہ مصرے اور شعر میں لیتا تھا. رمضانی بڑا قابل تھا. ایک مرتبہ آدھی رات کو جا کے اس رمضانی کو اٹھا دیا اس نے، اور اس نے اٹھا کر یہ کہا کہ ان شب کے قدر رسیدہ باشد. رمضانی سے سوال کیا کہ ان شب سے قدر رسیدہ باشد، یعنی یہ رات جس میں ہم اور آپ موجود ہیں یہ کتنی گزر چکی ہے. یعنی پوچھنا تو یہ ہے کہ بھئی اب کیا بجا ہے، رات کا 12 بج گئے، 1 بج گیا، 11 بجے، کیا بجا ہے. ان شب سے قدر رسیدہ باشد. فوراً رمضانی نے جواب دیا زلفت بکمر رسیدہ باشد، محبوب کی زلفیں کمر تک پہنچ گئی ہیں، یعنی رات آدھی ہو گئی ہے. یہ علی حزین کو یہ ایک چسکا تھا کہ وہ شاعری میں بات کرتا تھا، شاعری میں جواب دیا. تو ایک مرتبہ علی حزین بیٹھا ہوا لکھ رہا تھا تو بار بار مکھی آتی تھی اور اس کی ناک پہ بیٹھ جاتی تھی. یہ بار بار اسے اڑاتا تھا، پھر آ کے بیٹھ جاتی تھی. یہ پریشان ہو گیا. اس نے رمضانی کو آواز دی اور آواز دے کے کہا کہ رمضانی مگسانی آیا. ارے رمضانی، مکھیاں آ رہی ہیں، مجھے چمٹ رہی ہے.
نورانی نے بڑا اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا حضور گھبرانے کی بات نہیں ہے، نا کسا پیشے کسامی آئین، نالائق لائق لوگوں کے پاس آیا ہی کرتے ہیں تو حضور کے پاس بھی آتے ہیں. خیر مطلب یہ تھا کہ محبت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے کمال، اور وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس مقدار میں تھا کہ اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کوئی ایسا صاحب کمال نہیں پیدا ہوا جو کمال اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. آپ کو آپ کی بناوٹ کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، عبادت اور ریاضت کے اعتبار سے تو کمال تھا ہی، وہ شریعت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے وہ بھی سب سے زیادہ کامل ہے. فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس کے بعد کوئی آیت قرآن کی نازل نہیں ہوئی، سب سے آخری آیت حجۃ الوداع میں نازل ہوئی، میدان عرفات میں اتری ہے. اعلان کیا جا رہا ہے کہ جو دین ہم نے آپ کو دیا ہے وہ نہایت کامل درجے کا ہے، مکمل درجے کا وہ دین ہے، اور ہم نے اس دین کا نام نعمت رکھا ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. لہذا اگر ہمارے اور آپ کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو تو ظاہر ہے حسن اور جمال کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اور اعلیٰ درجے کے کمال کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. آپ سے بڑھ کر کوئی صاحب کمال. تیسری بات نوال. نوال کے معنی آتے ہیں احسان، بخشش، عطا. اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے جل جلالہ وعم نوالہ. جل جلالہ کے معنی تو یہ ہے کہ بڑی ہے شان اس کی، جلال اس کا، وعم نوالہ اور عام ہے عطا اس کی، عام ہے بخشش اس کی، عام ہے احسان اس کا. نوال کے معنی احسان. ایک انسان دوسرے انسان کی اطاعت و فرما برداری یا محبت اس لیے بھی کرتا ہے یہ میرا محسن ہے، اس نے مجھ پر احسان کیا ہے. اور ہر ایک نہیں کرتا، شریف آدمی کرتا ہے. اور جو آدمی شریف نہیں ہے آپ چاہے کتنے ہی اس پر احسان کرتے چلے جائیے، یاد رکھیے کہ وہ کبھی احسان نہ مانے گا نہ اطاعت کرے گا. فرمایا کہ اذا انت احسنت الکریم ملکتہ، اذا انت احسنت الکریم ملکتہ وان انت احسنت اللئیم تمردا. شریف آدمی پہ احسان کرو گے وہ تمہارا غلام ہو جائے گا، اور کمینے کے اوپر احسان کرو گے تو وہ اور زیادہ سر پہ چڑھ جائے گا، اور زیادہ سرکشی اختیار. تو میں نے عرض کیا ایک وجہ اصل میں نوال بھی ہے. ہم بھائی فلاں کا کہنا کیوں مانتے ہیں جی، وہ ہمارے اوپر یہ احسان کرتے ہیں، ہمیں کھانے کو دیتے ہیں، ہمیں نوکری دیتے ہیں، ہمیں کپڑا دیتے ہیں، ہمیں فلاں چیز دیتے ہیں. یہ بھی ایک وجہ ہے. بلکہ معاف کیجیے گا برا ماننے کی بات نہیں، بھائی ہم اور آپ سب ایک ہی معاشرے کے جز ہیں. اس زمانے میں اگر دیکھا جائے تو شاید لوگ جمال بھی بھول گئے اور کمال بھی بھول گئے. صرف اب تو یہی یاد رہ گئی یہ بات کہ جو ہمارے ساتھ
احسان کا برتاؤ کرے بھائی اس کا تو کہنا مانیں گے، باقی اب حسن و جمال و کمال اب ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے، ایک ہی ذریعہ رہ گیا ہے۔ ایک مرتبہ کچھ نشہ پینے والے لوگ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور جیسے نشے باز آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کیا کرتے ہیں وہ گفتگو آپس میں کر رہے تھے، اور مسئلہ بڑا فلسفیانہ اور بڑا اہم مسئلہ تھا، اور یہ نشے باز اس پر گفتگو کر رہے تھے۔ گفتگو یہ کہ یہ دنیا پیدا کس طرح ہوئی، اور اندازہ لگائیے کہ اس مسئلے کے اوپر وہ لوگ گفتگو کر رہے ہیں کہ جو جانوروں کی صف میں داخل ہیں، اس لیے کہ نشہ پینے کے بعد جب انسان کی عقل باقی نہیں رہتی وہ ڈنگروں کی اور جانوروں کی صف میں چلا جاتا ہے، انسان نہیں رہتا وہ۔ یعنی اگر گندگی اور غلاظت اگر اس کے سامنے پڑی ہوئی ہو تو ہاتھ لگاتے شاید منہ لگاتے ہوئے بھی اس کو غیرت نہیں آئے گی، اس لیے کہ وہ چیز ہی اب اس کے پاس نہیں ہے کہ جس سے وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ چیز ناپاک ہے اور یہ چیز پاک ہے، وہ موجود ہی نہیں۔ لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ صاحب شراب کے حرام ہونے کی دلیل لائیے، دلیلیں تو بہت ہیں، لیکن شراب کے حرام ہونے کی یہی دلیل سب سے بڑی دلیل ہے کہ جانوروں سے اونچا درجہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے نہیں کہ آپ کے کان ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ آپ کی آنکھیں ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ آپ کے بولنے کے لیے زبان ہے، اس لیے کہ یہ معاف کیجیے گا یہ ہر جانور کو اللہ نے دیا۔ کیا گدھے کے کان نہیں؟ کیا گھوڑے کے کان نہیں؟ کیا جانوروں کے آنکھیں نہیں؟ کیا جانوروں کے اندر یہ قوت نہیں ہے کہ وہ یہ اندازہ لگائے کہ یہ گرم ہے اور یہ ٹھنڈی ہے، جیسے ہم اور آپ ہاتھ سے چھو کے لگا لیتے ہیں؟ کیا سونگنے کے لیے ناک نہیں؟ بلکہ برا نہ مانیے، خدا کی قسم بعض قوتیں اللہ تعالیٰ نے حیوانات اور جانوروں کو ایسی عطا فرمائی ہے کہ ہم اور آپ اس کے پابند بھی نہیں ہیں۔ چنانچہ سونگھنے کی قوت ناک سے تعلق رکھتی ہے، چیونٹی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی تیز عطا فرمائی ہے کہ مجھے اور آپ کو نہیں ملی۔ چیونٹی اپنی خوراک اور اپنی غذا کا اندازہ سونگنے سے لگاتی ہے، بہت دور سے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے کھانے کا سامان کہاں، وہیں پہنچ جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جانوروں میں سونگنے کی قوت اتنی زبردست ہے کہ اگر کسی جنگل میں جہاں شیر ہو، اگر انسان شکار کھیلنے والا قدم رکھے، حالانکہ کئی فرلانگ کا ابھی فاصلہ ہے، لیکن اس شیر کی ناک میں انسان کی خوشبو آ جاتی ہے، فوراً وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ جو میری جان کا دشمن ہے وہ جنگل میں داخل ہو گیا ہے۔ اندازہ لگائیے، ہمیں اور آپ کو نہیں پتہ چلتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ چشمے کی قوت یا یاد رکھنے کی قوت، علماء نے لکھا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر یہ خیال ہوتا ہے ایسے ایسے کمالات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، تو جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ خود کتنا باکمال ہو۔ فرمایا کہ یہ جو شہد کی مکھی ہے اس کا قوت حافظہ اتنا تیز ہے کہ شاید کسی حافظ کا بھی اتنا تیز نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ 20-20, 25-25 میل سے زیادہ باغات میں جاتی ہے اور وہاں کے پھولوں کا عرق چوس کے آتی ہے۔
جب یہ جاتی ہے اس وقت بھی اور جب یہ آتی ہے اس وقت یہ سڑک پر چل کر نہیں آتی جہاں پتھر لگے ہوئے ہیں کہ اب کراچی اتنی دور رہ گیا ہے اور چھٹے کا راستہ یہ ہے اور جنگ شاہی کا راستہ یہ ہے، اس سے نہیں آتی، وہ آسمان پر اڑ کر آتی ہے۔ تو آسمان پر اڑ کے آنے کے لیے اس کے پاس کوئی آلہ نہیں ہوتا کہ جس سے معلوم ہو کہ میرا جو چھتا ہے وہ کہاں ہے۔ معاف کیجیے، ہوائی جہاز والے بھی بغیر اس آلے کے نہیں چل سکتے۔ ان کے پاس بھی ہوتا ہے کہ جو بتائے کہ تمہاری منزل ادھر ہے۔ فرمایا کہ اتنا تیز قوت حافظہ اللہ تعالیٰ نے مکھی کو، شہد کی مکھی کو عطا فرمایا ہے۔ قوت حافظہ اللہ تعالیٰ نے مکھی کو، شہد کی مکھی کو عطا فرمایا ہے کہ وہ کبھی بھی اپنا راستہ نہیں بھولتی۔ اگر وہ چھٹے بھی جائے گی وہ رس چوسنے کے لیے تو سیدھی اپنے چھٹے میں واپس آئے گی۔ دنیا کی کون سی طاقت ہے، کس نے بتایا؟ کوئی آلہ تھا اس کے پاس؟ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک سورت ہی ایسی نازل فرمائی ہے جس کا نام سورہ نحل ہے، شہد کی مکھی کی سورت۔ اس چھوٹے سے جانور کو اتنی شرافت ملی، چکھنے کے لیے زبان جانوروں کے بھی ہے، چھونے کے لیے ہاتھ جانوروں کے بھی ہیں، لیکن پھر آپ کا درجہ کیوں بلند ہو گیا ہے اور کیوں آپ اشرف المخلوقات ہو گئے؟ چودراہٹ کی جگہ آپ کو کیسے مل گئی؟ صرف اس وجہ سے مل گئی کہ آپ کے پاس ان تمام چیزوں کے علاوہ ایک چیز اور ہے جس کو عقل کہتے ہیں، وہ ان جانوروں کے پاس نہیں ہے۔ جب آپ کا مرتبہ صرف اس لیے بلند ہوا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے، جانوروں کے پاس عقل نہیں ہے۔ اگر آپ شراب پی لیں، اگر آپ نشے کی چیز استعمال کر لیں، جب کوئی شخص نشے کی چیز استعمال کرتا ہے تو انسان کی عقل پر اس طریقے سے اس وقت ایک ڈھکن ڈھک دیا جاتا ہے جس طرح پر کوئی کونڈا کسی چیز پہ شراب جلایا اور آپ نے کونڈا ڈھک دیا، وہ نور تو غائب ہو گیا۔ تو آپ نے اندازہ لگایا کہ عقل کی وجہ سے تو آپ کو اتنا اونچا مرتبہ ملا تھا، اور جب نشہ آپ نے استعمال کیا ہے تو وہ جس کی وجہ سے آپ کے سر سے پگڑی بندھی تھی وہ چیز تو اب باقی نہیں رہی۔ آپ کا درجہ اور حیوانات کا درجہ ایک ہو گیا، جانوروں میں آپ کا شمار ہونے لگا۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں ہائی سوسائٹی کے لوگ یہ رنگ رنگیاں گویا مناتے ہیں، اونچے اونچے ہوٹلوں کے اندر آپ جا کے دیکھیے۔ ہائی سوسائٹی جو میں نے لفظ کہا وہ اس لیے کہ ہائی سوسائٹی کی پہچان یہ ہے، بقول اکبر الہ آبادی مرحوم کے فرمایا کہ جہاں بیوی کو شرم نہیں آتی، جہاں شوہر کو غصہ نہیں آتا، یہ دو پہچانیں ہیں۔ آپ نے اندازہ لگایا، فرمایا کہ خدا کے فضل سے بیوی میاں دونوں مہذب ہیں، خدا کے فضل سے بیوی میاں دونوں مہذب ہیں، حیا ان کو نہیں آتی، انہیں غصہ نہیں آتا۔ ایسی سوسائٹی میں جا کے دیکھیے، عورتوں نے شراب پی ہے اور انہیں کچھ خبر نہیں ہے کہ ہم کہاں ہیں، ہمارا بدن کھلا ہوا ہے یا نہیں ہے، اور بیرے ان کو اس طرح اٹھا کے لے جاتے ہیں جیسے آپ کسی جانور کو اٹھا کے۔ خیر، تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شرافت اور یہ سرداری عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، جانوروں کے پاس عقل نہیں ہے۔ تو خیر چیز یہ تھی کہ ہم اور آپ اس زمانے میں نہ جمال کی پرواہ کریں، نہ کمال کی پرواہ کریں، صرف ایک بات رہ گئی ہے، روزی کس سے ملتی ہے، کپڑا کون دیتا ہے،
کام ہمارا کون کرتا ہے؟ خیر، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ نشے باز بیٹھے ہوئے یہ گفتگو کر رہے تھے کہ بھئی یہ دنیا کیسے پیدا ہوئی اور کس طرح ختم ہوگی. تو کسی نے اسی بھنگ اور چرس کے نشے میں کوئی بات کہی، دوسری نے اور کہی، تیسری نے کچھ اور بات کہی، لیکن ایک آدمی نے بڑی کام کی بات کہی. اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ دنیا اصل میں 4 بھائیوں سے چلی ہے، اور 4 بھائیوں میں سے 3 بھائیوں کا انتقال ہو گیا ہے، اب ایک بھائی باقی رہ گیا. جس دن وہ ختم ہو جائے گا قیامت آ جائے گی. تو لوگوں نے ذرا شوق سے سنا کہ یہ تو اس طرح کہہ رہا ہے جیسے کسی کتاب میں پڑھ کے آیا ہے. اس نے کہا کہ بھئی وہ 4 بھائی کون تھے؟ کہنے لگے سب سے بڑے بھائی کا نام تھا محبت علی. ان بھائی کو مرے ہوئے زمانہ ہو گیا، ان کا سکہ ختم ہو گیا، ان کے آثار و نشان مٹ گئے. اب دنیا میں کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا، اور اگر محبت کا قصہ پڑھنا ہو تو پھر تم شیریں فرہاد کا پڑھ لینا یا لیلا مجنو کا پڑھ لینا، محبت باقی نہیں رہی. لوگ بڑے متاثر ہوئے. اس نے کہا کہ دوسرے بھائی کا نام تھا احسان علی. یعنی ایک زمانہ ایسا تھا کہ ایک دوسرے پر احسان کرتا تھا اور احسان کر کے خوش ہوتا تھا، شکایت کوئی کسی کی نہیں کرتا تھا. احسان علی کا سکہ چلتا تھا. اس زمانے میں بڑی بھائی بندی آپس میں تھی. احسان علی کا بھی انتقال ہو گیا، ان کا سکہ بھی غائب ہو گیا. اب دنیا میں احسان کا وجود. اس نے کہا کہ تیسرے بھائی کا نام تھا برکت علی، اور ایک آدمی کماتا تھا اور 10 آدمیوں کے لیے وہ کافی ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ نے کمائی میں برکت عطا فرمائی تھی. 10 اور 20 روپے ماہوار ملتے تھے اور سارے خاندان اور کنڈوں کو کھلاتے تھے. اور اب برکت کا نام و نشان مٹ گیا ہے. اب بڑے سے بڑے سرکاری ملازم کے پاس بھی 15 تاریخ کے بعد جیب خالی رہتی. برکت علی بھی اٹھ گئے، ان کا سکہ بھی ختم. ایک بھائی رہ گئے ہیں باقی، اب انہیں کا سکہ چلتا ہے، انہیں کا دور دورہ ہے اور انہیں کے پیچھے لوگ چلتے ہیں. اس نے کہا وہ کون؟ اس نے کہا چوتھے بھائی کا نام ہے مطلب علی. فرمایا کہ آج جس کو دیکھو مطلب کی بات کرتا ہے. معلوم ہوا محبت علی مر گئے، احسان علی مر گئے، برکت علی مر گئے، صرف ایک مطلب علی باقی رہ گئے ہیں. آج ہم محبت اور اطاعت صرف اس کی کرتے ہیں جس سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے. تو معلوم ہوا اگر یہ بنیاد محبت کی ہے تو خدا کی قسم میں یہ کہتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آدم کی اولاد پر جتنا احسان ہے، خدا کی قسم وہ احسان قیامت تک اتارا نہیں جا سکتا. آپ ہی کا یہ احسان تھا کہ آپ کی بدولت آج انسان بنے ہیں. چاہے کوئی ایمان لائے یا ایمان نہ لائے، یعنی جو ایمان لائے ہیں وہ بھی آدمی ہے، لیکن جو ایمان نہیں لائے کچھ نہ کچھ انسانیت کا سایہ ان پر بھی پڑا ہے. جب بارش ہوتی ہے تو یہاں بیچ سڑک میں تو پانی برسے ہی گا، لیکن وہ جو چھت کے نیچے جگہ ہے تھوڑا بہت پانی کا اثر وہاں بھی پہنچتا ہے. جو لوگ ایمان لے آئے ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ باپ اپنے بیٹے سے کس طرح محبت کرتا ہے، ماں باپ اپنی بیٹی سے کس طرح محبت کرتے ہیں. کیوں صاحب حضور کے تشریف لانے سے پہلے آخر یہی حضرت انسان اور انسان کی اولاد تھی جو لڑکیوں کو پیدا ہونے کے ساتھ ہی ساتھ ان کو زندہ دفن کرتے تھے. کیا وہ باپ اور ماں نہیں ہوتے تھے؟ ان کے سینے میں دل نہیں تھا بلکہ پتھر کی سیٹ تھی.
ایک واقعہ مجھے یاد آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا ہے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے کسی طریقے سے مسلمان لے جا کر کنویں میں ڈال کر آئے ہیں۔ جب میں نے اس بچی کو کنویں میں ڈالا تھا، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہی تھی، وہ منظر میرے ذہن سے نہیں اترتا، اس کی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روئے ہیں اس واقعے کو سن کر کہ آنکھوں سے آپ کی ریش مبارک تر ہو گئی، اور آپ نے فرمایا کہ کیا دنیا میں ایسے ظالم ماں باپ بھی ہیں؟ فرمایا آپ نے دوبارہ اس واقعے کو سنا، حضور نے دوبارہ یہ واقعہ سنا، جس کا مطلب یہ ہے آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہے، آخر وہ بھی ماں تھی، وہ بھی باپ تھی، اپنی اولاد کو کس طرح زندہ دفن کر دیتے تھے، پھر بیٹے اور بیٹیوں کو قتل کرتے تھے۔ فرمایا تو وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ۔ قرآن کریم نے کہا کہ اگر تمہیں یہ خطرہ ہے کہ اگر اولاد تمہارے گھر میں پیدا ہو گئی تو پھر تمہیں ذرا سا سالن میں اور پانی ڈالنا پڑے گا اور بھنا ہوا کھانا نہیں کھا سکو گے، تو خدا کے لیے اس کی وجہ سے اولاد کو تو قتل نہ کرو، صرف اپنے لذت کی خاطر تم اولاد کو قتل کرو۔ فرمایا کہ خبردار، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اصل میں تو ہم دینے والے اولاد کو ہیں، لیکن چونکہ تم ان کی نگرانی کرتے ہو، ان کی تربیت کرتے ہو، اس طرح ان کے صدقے میں تمہیں بھی کھانے کو دیتے ہیں۔ فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم اصل میں روزی انہیں دیتے ہیں اور ان کے صدقے میں اور ان کے طفیل بھی تمہیں بھی دے دیتے ہیں۔ یہ انسان کی سمجھ میں مشکل سے بات آتی ہے۔ ایک شخص کے ہاتھ میں دولت آ رہی ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ میاں مجھے پیار کرتے ہیں، بس یہ مجھے بھی رہا ہے۔ نہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ تمہارے ہاتھ میں دیا ہے یہ تمہاری بیوی کا صدقہ ہو سکتا ہے کہ یہ تمہاری اولاد کا صدقہ ہو سکتا ہے کہ اس تنخواہ کو لے کر تم کسی فقیر اور غریب کو دیتے ہو، فقیر کے صدقے میں ملتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو دو چار ملازم تمہارے گھر پر ہیں ان کو جو تم دیتے ہو ان کے صدقے میں تمہیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ کبھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ اصل میں مجھے مل رہا ہے اور میرے صدقے میں سب کھا رہے ہیں، کبھی نہیں سمجھنا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے ولی ہیں، بہت بڑے ولی۔ فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ میں پیدل چلا جا رہا تھا جنگل، میرے ساتھ ایک آدمی تھا۔ تھوڑی دیر میں نے یہ دیکھا کہ ابر کا بادل کا ٹکڑا میرے سر پر ہے اور اس نے سایہ کر دیا۔ پہلے تو میں یہ سمجھا کہ یہ بات اتفاق سے ہو گئی، لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ بادل کا ٹکڑا ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، جیسے کسی نے چھتری لگا دی ہے۔ اب ہم دونوں مسافر آرام سے جا رہے ہیں۔ فرمانے لگے میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، بھئی میں بہت بڑا بزرگ ہوں، میں بہت بڑا اللہ والا ہوں، بہت میں نیک ہوں، یہ اصل میں سائے کا انتظام اللہ نے میرے لیے کیا ہے اور یہ جو دوسرا مسافر ہے یہ میرے صدقے میں جا رہا ہے۔ لیکن چونکہ بڑے اللہ والے تھے، فوراً یہ خیال پیدا ہوا، توبہ، ایسی بات نہیں سوچنی چاہیے۔ دل میں ڈرنے لگے کہ میرے منہ سے یہ کیا بات نکل گئی ہے کہ سائے کا انتظام میرے لیے ہے اور یہ میرا ساتھی میرے صدقے میں جا رہا ہے۔ آخر کو چلتے چلتے ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ جہاں سے دونوں مسافروں کے راستے الگ الگ ہونے والے۔
اب حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں مجھے یہ خوف پیدا ہوا کہ اے اللہ مجھے رسوا نہ کرنا، اگر میرے منہ سے یہ بات نکل گئی ہے تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں جب وہ مسافر دوسرے راستے پہ چلا گیا اور میں اس راستے پر چلا گیا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ابر کا ٹکڑا اس مسافر کے ساتھ چلا گیا اور میں بغیر ابر کے رہ۔ فرمانے لگے اسی وقت میں نے توبہ کی، سجدے میں گر گیا اور میں نے کہا کہ اللہ میرے قصور کو معاف کر دیجیے، واقعی کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے، نہیں معلوم کہ کس کا مرتبہ خدا کی نظر میں کیسا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرماتے ہیں کبھی کبھی اس کے ہاتھوں سے اصل میں تقسیم کرنا مقصود ہوتا ہے۔ کچھ تمہاری اولاد کو پہنچے، کچھ تمہاری بیوی کو پہنچے، اسی لیے یاد رکھیے کبھی اولاد کی اور اہل و عیال کی اور بیوی کی حق تلفی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ نہیں کہا جا سکتا آج جو ہم مزے اڑا رہے ہیں، آج آرام کر رہے ہیں، ممکن ہے کہ ہم بیوی بچوں کے صدقے سے کر رہے ہیں۔ تو عرض یہ کرنا تھا کہ آج کا جو زمانہ ہے وہ یہ ہے کہ آج سبھی مطلب تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہمارے اور آپ کے اوپر اتنے بڑے ہیں۔ آج ہمیں انسان بنایا کس نے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ آپ دنیا میں معلم بن کر تشریف لائے۔ حدیث میں آتا ہے انما بعثت معلما، میں معلم بن کر دنیا میں آیا ہوں۔ آپ کو یہ آپ نے واضحوں میں سنا ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ الجنت تحت اقدام امہاتکم، حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ مردوں میں ایک دم یہ اشتعال پیدا ہوا ہوگا کہ صاحب اللہ میاں کبھی مردوں کا درجہ بڑھاتے ہیں اور کبھی عورتوں کا درجہ اتنا بڑھا دیتے ہیں، یہ کیوں نہیں کہا کہ مردوں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہاں عورتوں کو اتنا بڑا درجہ دے دیا۔ اور یہ حقیقت ہے، بعض فضیلتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ عورتوں کو عطا فرمائی ہے اور مرد اس کے پاسند بھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ان میں سے یہ بھی ہے، میری بچی نے جب یہ حدیث سنی تو وہ کہنے لگی کہ ہماری اماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور ہمارے ابا کے قدموں کے نیچے چپل ہے۔ واقعی بات تو ٹھیک ہے، ہمارے قدموں کے نیچے تو سوائے جوتے اور چپل کے اور تو کوئی فضیلت ہے نہیں۔ یہ فضیلت اللہ نے عورتوں کو عطا فرمائی ہے۔ کیوں؟ یہ جو زبان آپ لوگ بولتے ہیں، خواہ کوئی سی زبان بھی ہو، اردو ہو، سندھی ہو، گجراتی ہو، کوئی سی بھی، تو آپ لوگ اس زبان کو کہتے ہیں یہ مادری زبان ہے۔ تو لوگوں کو اس بات پر اعتراض ہے کہ صاحب آپ مادری کیوں کہتے ہیں؟ کیوں صاحب یہ ماں ہی کی زبان ہے، باپ کی نہیں ہے؟ یہ کیسا فیصلہ آپ نے کیا ہے کہ آپ نے اس کا نام مادری رکھ دیا، پدری کیوں نہیں ہے؟ آپ اس کو فادری بھی کہیں گے۔ تو اس کا ایک بڑا اچھا جواب جو ہے اسکول کے ایک بچے نے دیا تھا۔ انسپیکٹر آف اسکول آیا اور آ کر اس نے یہ سوال کیا کہ بتاؤ یہ جو زبان تم بولتے ہو اس کو مادری کہتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ اس کو تم باپ کی زبان کیوں نہیں کہتے؟ باپ بھی تو یہی بولتا ہے۔ تو وہ بچہ کہنے لگا کہ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری امی جان اتنا زیادہ بولتی ہیں کہ ابا کو بولنے ہی نہیں دیتی ہیں، اس لیے وہ مادری ہے۔ تو ابا جان تو بالکل بے زبان ہے، اصل میں تو سارا بولنے کا کام اما جان ہی کرتی ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے، الجنت تحت اقدام امہاتکم، ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس گوشت کے لوتھڑے کو
یہ حضرت انسان جو گوشت کا لوتھڑا ہے، اس گوشت کے لوتھڑے کو اعلیٰ سے اعلیٰ، کامل سے کامل درجے کی مخلوق اور انسان، یہ میں نے کیوں کہا؟ یہ میں نے اس لیے کہا کہ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی قوت عطا فرمائی ہے، آپ کو اللہ نے خطابت کی قوت عطا فرمائی، اللہ نے آپ کو طلاقت لسانی عطا فرمائی ہے، کتنا بڑا کمال ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں نے کس ماں کا دودھ پیا، میں نے کس عورت کا دودھ پیا ہے، تمہیں معلوم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے خاندان بنو سعد، جو شریفوں کا خاندان بنو سعد کی ایک خاتون جس کا نام حلیمہ ہے، اس کا میں نے دودھ پیا اور 2.25 سال کی مدت سے زیادہ دودھ پیا ہے۔ فرمایا یہ اس شریف اور دیندار خاتون کے دودھ کا اثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے قوت خطابت عطا فرمائی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے، اگر وہ دیندار ہے تو وہ دودھ کے قطرے جو بچے کے پیٹ میں جا رہے ہیں، یاد رکھیے اس کے ساتھ ساتھ ایمان بھی جا رہا ہے، اس کے اندر نور بھی جا رہا ہے، اس میں روحانیت جا رہی ہے۔ اور اگر وہ دیندار نہیں ہے تو آپ یہ سمجھیے کہ صرف یہ دودھ ہی کا قطرہ جا رہا ہے، اور یہ بھی پتہ نہیں ممکن ہے کہ معصیت اور نافرمانی کے جراثیم بھی جائے، اتنا اثر ہوتا ہے۔ آج کل لوگ کہا کرتے ہیں، کہنے لگے مولانا صاحب کیا بات ہے، خواجہ معین الدین اجمیری اب پیدا نہیں ہوتے؟ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو معلوم ہے کہ جب وہ اجمیر شریف تشریف لائے ہیں تو ان کے ہاتھ پر ہزاروں نے نہیں، لاکھوں غیر مسلموں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے۔ تو اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر تو ہوتے نہیں تھے، بڑے بڑے جلسے نہیں ہوتے تھے، لیکن سوچنے کی بات ہے کہ یا اللہ کیا قوت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی کہ ان کے ذریعے سے اتنے لوگ مسلمان ہو گئے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ صاحب امام غزالی نہیں پیدا ہوتے، حسن بصری نہیں پیدا ہوتے، جنید بغدادی نہیں پیدا ہوتے، شیخ عبد القادر جیلانی نہیں پیدا ہوتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ تو ہم اور آپ خود اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے دیکھیں تو معلوم ہو جائے گی۔ ایمانداری سے بتائیے کہ ہم موجودہ معاشرے میں جس قسم کا کھانا کھاتے ہیں، کیا اس قسم کا کھانا کھا کر غزالی پیدا ہوتے؟ کیا اس قسم کی خوراک کھا کر حسن بصری پیدا ہوتے؟ ایک اللہ والے تھے بزرگ، اپنے بچے کو انہوں نے علم دین حاصل کرنے کے لیے بھیجا، اس نے کتابیں پڑھ لی، بڑا حاصل ہو گیا، لیکن باپ تو صرف چہرے کی آنکھ سے نہیں دیکھتا تھا، دل کی آنکھ سے بھی دیکھتا تھا، وہ بڑا اللہ والا تھا۔ اس نے یہ محسوس کیا میرے بیٹے کو علم تو مل گیا لیکن اس کے علم میں نور نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جب تک کسی کے علم میں نور نہیں پیدا ہوتا ہے، اس کے علم سے خلق خدا کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ بلکہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر کتابوں کا علم حاصل کر لیا ہے اور نور معرفت اس میں ابھی پیدا نہیں ہوا ہے تو اس علم کے ذریعے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچے گا۔ ان کے علم سے نقصان پہنچا، اس میں ایک مثال اکبر کے زمانے کی یاد آئی۔ ابو الفضل فیضی کے علاوہ ایک عالم تھے جن کا نام تھا ملا مبارک ناگوش، بہت بڑی ان کی یونیورسٹی تھی، بڑے بڑے ان کے شاگرد تھے۔ ملا عبد القادر بدایونی ان کے شاگردوں میں سے ایک بڑے عالم ہیں۔ ملا عبد القادر بدایونی جب تاریخ لکھ رہے ہیں
جب اپنے استاد کا ذکر آیا ہے تو اپنے استاد کا ذکر بہت برے الفاظ میں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس استاد کے علم سے نقصان پہنچا. انہوں نے اکبر کے اشارے پر دین کو مست کرنے کی کوشش کی، تو جس وقت استاد کا ذکر آیا ہے تو 2 شعر لکھے اور یہ کہا کہ یہ ہے میرا استاد. فرمایا کہ تو اے مرد سخن پیشہ سے بہرے چند مستی دوں، تو اے مرد سخن پیشہ سے بہرے چند مستی دوں، ز دین حق ماں دستی بنے روح سخندانی. صرف زبان کی قوت سے اور بولنے کی قوت سے تو نے حق کو باطل اور باطل کو حق کر دکھایا ہے. فرمایا کہ چی سستی دی سنت کے رفتی سوئے بے دینا. تجھے سنت رسول میں کیا کھوٹ نظر آیا ہے جو تو دشمنان اسلام کی طرف چلا گیا ہے. کہ سستی دی سنت کے رفتی سوئے بے دینا، کہ تقصیر آمد القرآن کے دردی گردے الانی. تجھے قرآن میں کون سا قصور نظر آیا کہ جس کی وجہ سے تو نے رکابی اور پلیٹ کو اپنا مذہب بنا لیا؟ تو یہ اپنے استاد کا ذکر کیا، تاریخ لکھی اور تاریخ لکھ کے مر گئے گھر کے اندر، اور اکبر کے زمانے کے بعد پھر یہ تاریخ چھپی ہے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس باپ نے یہ دیکھا کہ میرے بیٹے کو علم تو مل گیا، نور نہیں ہے، کیا بچی ہے. لڑکے نے دوپہر کے وقت کہا کہ ابا جان چلیے کھانا کھانے کے لیے. بیٹا کہاں جاؤ گے؟ جس سڑک پر بھٹیاری کی دکان ہے وہاں پر ہم بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. فرمایا او ہو بات میرے سمجھ میں آ گئی، آج تیرے علم میں نور کیوں نہیں پیدا ہوا. فرمایا کہ جس سڑک پر بیٹھ کے تو کھانا کھاتا ہے وہاں بہت سے اللہ کے غریب بندے وہاں سے گزرتے ہیں اور وہ فاتح والے بھی ہوتے ہیں. جب وہ تیرے کھانے کو دیکھتے ہیں ان کے دل پہ چوٹ لگتی ہے، اور جو کھانا تم اس طرح کا کھاؤ جس کو دیکھ کے دوسرے کے دل پہ چوٹ لگے، اس کے کھانے سے کبھی نور نہیں پیدا ہوگا، کبھی معرفت نہیں پیدا ہوگی. آپ اندازہ لگائیے کہ موجودہ زمانے میں ہمیں اور آپ کو تو حلال بھی میسر نہیں ہے، تو کیا اس ماحول میں امام غزالی، حسن بصری، جنید بغدادی پیدا ہوتے ہیں؟ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ ماں جو ہے وہ جس وقت بچے کے پیٹ میں وہ خون جاتا ہے اور خون کی غذا جاتی ہے تو اس کے ذریعے سے بھی اس میں دینداری جاتی ہے. فرمایا ماں کو یہ مرتبہ اللہ نے اس لیے عطا فرمایا ہے، بالکل ایک گوشت کے لوتھڑے کو، ایک حیوان کو اس نے اتنا اعلیٰ درجے کا خوش اخلاق انسان بنا دیا ہے. تو اصل میں یہ ماں کا کمال ہے، اور اسی وجہ سے ماں کا درجہ معلم کا درجہ ہے اور معلم کا بڑا درجہ ہے. اسی لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں اللہ نے مجھ کو معلم بنا کر بھیجا ہے. میرے دوستو بتائیے کہ اس ذلیل سے ذلیل انسان کو اتنا اونچا انسان کس نے بنایا؟ علم نے بنایا، معلم نے بنایا. تو میں نے یہ بات اس لیے عرض کی، اس لیے ماں کا درجہ زیادہ ہے کہ در حقیقت ماں جو ہے اپنے بچوں کے لیے معلم ہے، مربی ہے. وہ اس کو اچھے اچھے اخلاق سکھاتی ہے، اچھی اچھی باتیں اور اچھی اچھی عادتیں سکھاتی ہے. تو خیر بات وہ رہی گئی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جن بچوں نے اس جلسے کا انتظام کیا ہے مجھے یہ بات معلوم کر کے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ وہ بچے ہیں کہ جو حاجت مند بچوں کے لیے کتابوں کا انتظام کرتے ہیں، ان کی کلاسوں کے لیے، ان کی پڑھائی کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے جو انتظامات ہیں ان میں سب سے زیادہ اہمیت کتابوں کی ہے. یہ اس کے لیے خاص طور پر انتظام کرتے ہیں. اور میں یہ عرض کروں گا خدمت خلق بشرطے کے شریعت کی حدود میں ہو.
وہ خدمت خلق نہیں ہے کہ آپ نے کہا کہ بھئی ڈرامہ ہوگا اور اس کا جو پیسہ ہے وہ غریبوں کو اور مسکینوں کو دے دیا جائے گا. معاف کیجیے، خدا کی نافرمانی کر کے اگر آپ کوئی پیسہ کما کر اور پھر خدمت کرتے ہیں، وہ خدمت آپ کے منہ پہ پھینک ماری جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی. خدمت خلق یعنی انسان کے کام آئے، یہ بہت بڑی عبادت ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جو عبادتیں تو بہت زیادہ کرتی ہے لیکن انسانوں کے ساتھ اس کا برتاؤ خراب ہے، وہ اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے جہنم میں جائے گی. اور جو عبادتیں تو واجبی کرتی ہے لیکن انسانوں کے ساتھ اس کا برتاؤ اچھا ہے، انسانوں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا ہے، فرمایا کہ وہ خوش اخلاقی کی وجہ سے جنت میں جائے گی. حدیث میں موجود ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ بچے قابل مبارکباد ہیں. سال میں ایک مرتبہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.